بس اپنے آپ کو احساس کمتری سے بچائیں۔ یہ احساس کمتری کی جو چھاپ ہے انسان کی زندگی میں بڑی گہری ہوتی ہے۔ ارد گرد بسنے والوں کا بغور جائزہ لیں، ان کی گفتگو، ان کے رہن سہن، بات چیت میں تکلف کا مظاہرہ کرنا، اکڑ کر چلنا، نہایت اونچی آواز میں گفتگو کرنا، بحث میں الجھ جانا، مخاطب پر علمیت کا رعب بٹھانے کی کوشش کرنا، یعنی کہ کوئی استاد پڑھا رہا ہے اردو تو زیادہ تر انگلش بولے، صرف اپنے بچوں پر اپنا رعب بٹھانے کے لیے۔ اسی طرح کوئی آدمی ان پڑھوں میں بیٹھ کر، ان کی مجلس میں بیٹھ کر، جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی مجلس میں بیٹھ کر مشکل الفاظ بولے، صرف اپنا رعب جمانے کے لیے کہ لوگ کہیں یار بڑا پڑھا لکھا ہے، الگ اگلوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، انگلش بھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو ڈیفیکلٹ ورڈ، جو مشکل الفاظ بول رہا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہے، صرف اپنا رعب جمانے کے لیے۔ یہ سب احساس کمتری کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو نیچے رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس انسان میں یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں وہ ضرور احساس کمتری کا شکار ہے۔ احساس کمتری در حقیقت غلط سوچ کا نتیجہ ہے، غلط طرز فکر کا نتیجہ ہے۔ اس کی بنیاد اکثر بچپن ہی پڑ جاتی ہے، بچے کو بات بات پر ڈانٹنا، اس کے ہر کام میں خامی نکالنا، تو وہ مایوس اور بددل ہو جاتا ہے، تو اس کا اپنی ذات پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں مارا، مارنا تو دور کی بات، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کیا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیں، اس میں ہمارے بچوں کا ہی فائدہ ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسی طرح عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد انسان کے اوپر مختلف مشکل حالات آتے ہیں، وہ مختلف مشکل حالات میں جکڑ جائے انسان اگر عملی زندگی میں، اور اسے شکست اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو، تو تب بھی اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی واقعی ایک مشکل ہے، مشکل سفر ہے، کھٹن ہے، مگر ہم اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ اگر انسان تمام دشواریوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنی شکست نہ مانے اور مسلسل جد و جہد کرتا رہے تو کامیابی ضرور اس کے قدم چومیں گی۔ عارضی ناکامی اور شکست سے دل برداشتہ ہو کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ مایوسی اور یہ بددلی حقیقتاً یہ شکست اور ناکامی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، راستہ ملتا ہے۔ اس سے ہمیشہ ہمیں اپنے دامن کو بچا کر رکھنے چاہیے، دور رہنا چاہیے اس مایوسی سے، اس بددلی سے، مایوسی سے۔ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی مشکل آ گئی، تھوڑی سی ناکامی آ گئی، اگر حالات مشکل ہو گئے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انسان ہمیشہ مثبت طرز فکر اپنانے کی کوشش کرے، اپنی ذات پر اعتماد حاصل کرے۔ آدمی ہمیشہ فتح کے بارے میں سوچتا رہے تو یقیناً اس طرح سوچنے والا ضرور فتح سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خیالات و ذات میں کبھی دوسروں کی نسبت کچھ فرق محسوس ہو تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ ہم اس کے مقابلے میں کسی لحاظ سے کمتر ہیں
یا ان چیزوں جیسی یا ان جیسی جو دوسرے لوگ ہیں ان جیسی ہمارے اندر لیاقت یا ذہانت نہیں ہے، ہم وہ لیاقت یا ذہانت نہیں رکھتے، اگر ایسے خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہونے لگے تو فوراً ان کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اپنی ذات کی صحیح قدر اور قیمت اور اہمیت کا احساس ہو جائے تو پھر آپ ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور آخر کار آپ ضرور کامیاب ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے احساس کمتری پر قابو پا لیا اور اسے اپنے اندر سے نکال پھینکا تو آپ کی یہ شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جائے گی۔